روکا تھا، آج ہی کے دن کسی نے کسی کو جسے روکا تھا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے روکا تھا اسے حر کہتے ہیں۔ تعداد میں اختلاف ہوگا سو ہوگا، کوئی کہتا 2000، کوئی 4، کوئی 10,000، بہت بڑے لشکر پر کمانڈر تھا اور اپنے وقت کا بہت جری، بہت بہادر۔ حسین کا راستہ، حسین آگے نہیں جا سکتے، رک جاتے۔ ایک مکالمہ ہوا تھا حسین کا اور گورکھیا، بہت مختصر، اور میں میرے بھائی کے حوالے آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج اس کے ایک جملے کا راز گجرانوالہ آپ کے اس مرکزی بارگاہ میں اس تاریخ ساز عشر میں آ جا تو دے رہا، یاد رہ جائے گا۔ حسین کی کریمیت سے محال تھا، کجا تھا کہ حسین ایسا جملہ کہیں کہ جب راستہ روکا ہے حسین کا تو حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یقین کیجئے میں اپنی نصف سے زیادہ زندگی حیران اور پریشان رہا تھا اس جملے پر۔ جب بھی یہ جملہ تحریر میں یا سماعتوں میں آتا تھا میں ایک لمحے سے پہلے مولا کی طرف لوٹا دیتا، میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ کجا یہ جملہ کجا، تو جس کی طرف پلٹایا تھا نا اسی نے سمجھایا۔ کچھ عرصے کے لیے آپ کسی کتاب کو، قرآن کو، کسی کتاب کو طاق میں رکھ دیں، الماری میں، شیلف پر، تھوڑے دن بعد جائیں کتاب اٹھائیں، اس کے اوپر گرد جم جاتی ہے، تو گرد جھاڑنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تھمکی دیتے ہیں، گرد جھڑ جاتی ہے۔ حر کے عقیدے پر یزیدیت کی گرد بیٹھ گئی تھی، یہ جملہ کہہ کے حسین نے وہ تھپکی سے جھاڑ دی۔ اسی لمحے حر نے دلیل بھی دے دی جب کہا نا اور تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے۔ عرب میں یوں مجمع عام میں ماں کا ذکر کر دینا بڑی غیرت کی بات ہوتی تھی۔ اور ایک لشکر کا کمانڈر تھا، خوب تلوار چلانا جانتا تھا، اپنے بازوؤں کی طاقت پہ مان تھا، اور اس عالم میں کیا محسوس کر رہا ہوگا آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ ایک تلاطم اور شغم میں بپا تھا، ایک زور سینے میں اٹھا، لیکن حلق سے ایک طوفان نے اس زور کو دبا کے بٹھا دیا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن گویا حلق گھٹ کے رہ گیا۔ ایک بار حر نے دائیں دیکھا ہے، ایک بار بائیں دیکھا ہے، اپنے ساتھ لشکر یزید کے ساتھیوں کو پا کر حر نے اب نظریں اٹھا کے کہا حسین آپ نے تو کہہ دیا، لیکن میں ان ملونوں کے سامنے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ اجر کو ملا، اجر کو، شاید 1 منٹ بھی زیادہ ہو، ایک روایت پڑھنی ہے مجھے، آپ آمادہ گریہ ہیں۔ کل سے پورے 7 بجے بلکہ اس سے بھی شاید 5 منٹ پہلے آپ سے گفتگو شروع کروں گا تو میری بھی یہ قسم کھلے گی اور ادب کر گیا، احساس کر گیا حسین کی ماں کا۔ گجرانوالہ آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدوں کے صحیفوں پر اسے پندہ کر کے ہمیشہ کے لیے رکھ لو کہ نسلوں کے کام آئے۔ جو آج تک یہ سمجھتے ہو کہ حر کو ایمان کے راستے پر حسین لایا، یاد رکھنا حسین کی ماں کا ادب کیا تھا حر نے، حر کو حسین کے پاس حسین کی ماں لائی ہے۔ کہاں تھا
جس غلاظت کے ڈھیر پر تھا نا ہور کو طاہر ہونے کے لیے یطہرکم تطہیرا چاہیے تھا. ایسا عالم تھا. اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 2 محرم تھی نا یہ، آج 2 محرم. بس میرا بھائی آ گیا، براہ راست ایک مقتل کی روایت ہو، کل آپ سے وعدہ پورا کرنے کی مولا توفیق دے. تو پھر اور خیمے میں چلا گیا، سو گیا، آرام کیا، شکم بھر کھانا کھایا، پیاس بجھانے کو پانی پیا. مجھے غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی اس ہوا کی قسم کہ جو لوگوں میں ایمان بانٹتی ہے، 2 محرم کے بعد اور آنکھ نہیں لگا سکا. سلامت رہو آپ کامران مولا، آپ کی زبان میں اور تاثیر. 2 محرم کے بعد ہر بستر پر لیٹ کے سو نہیں سکا. جب بھی بیٹھتا تھا تڑپ کے اٹھ جاتا تھا. اب اور کے جملے بتاؤں میں تمہاری تڑپ کے لیے کافی. جب بھی بستر پہ بیٹھتا تڑپ کے اٹھتا تھا. یہ میں نے کسے صحرا میں روک لیا؟ جب بھی غلام لا کے پانی کا کوزہ ہاتھ میں دیتا تھا اور الٹے ہاتھ سے اس کوزے کو ایک طرف رکھ کے کہتا تھا دور لے جا اسے. یہ میں کس کا پانی بند کروا بیٹھا؟ غلام کہتا تھا مولا آپ نے پانی بند نہیں کیا. کہا چپ ہو جا، روکا تو میں نے تھا. چپ ہو جا، کیسے پیوں پانی؟ سن. ایک بار غلام کی کلائی پکڑ کر خیمے کے باہر اپنے خیمے کی پشت پہ سی آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی، میں سمجھ نہیں پا رہا. کہا جنہیں تو مہین آوازیں کہہ رہا ہے یہ لشکر حسین کے پیاسے بچوں کی آتش کی آوازیں ہیں، خشک گلوں سے نکل نہیں پا رہی. عزاداروں خور کو قرار نہیں ہے، نہ اور صحیح کھانا کھا سکا، نہ اور پانی پی سکا ہے. اور خود کو 7 دن اور نے خود کو پچھتاوے کی آگ میں جلایا. اور نے 7 دن تک عملی استغفار کیا. اسی لمحے اور حسین کے پاس آ جاتا. حسین اور کو ویسے ہی اٹھا. جانتا تھا اور کہ ایسا ہو، لیکن نہیں، اپنے آپ کو سزا دیا کہ تو اسی بات. جب لگا کہ ہاں اب جانا چاہیے تو اب چلا. بھائی نے دیکھا، کہاں؟ کہا حسین. 7 ہو گئے. بیٹے نے دیکھا، 7 ہو گئے. غلام کہتا مولا جب تک جہنم میں تھے مجھے ساتھ لیے رکھا، جنت کی طرف اکیلے جا رہا ہے، کہ تو بھی آ جا. مجھے نہیں پتا آپ نے کتنے منظر نگاریاں دیکھی ہیں یا پڑھی ہیں یا سنی ہیں. میں وہ بتا رہا ہوں جو مقتل سید سجاد کا ہے. کیسے گئے اور کیسے گئے. بیٹے سے کہا جا جا کے رسی لے گیا. بیٹا رسی لایا. بھائی سے کہا قریب آ. ایسے ہاتھ ہونے کیے جیسے غلاموں کے ہاتھ باندھے جاتے. کمر ہاتھ باندھا، ہاتھوں کو باندھا. کہا رسی کے ایک سرے کو لمبا کیا. غلام کو کہا اب اس رسی کو تو پکڑ کر کھینچ. غلام کے ہاتھ کانپے ہیں. کہا میں آقا بن کے تجھے آخری حکم دے رہا ہوں، مجھے ایسے کھینچ کے لے جا جیسے گناہگار غلام کو کھینچ کے لے جاتے ہیں. عزاداروں اپنے دونوں جوتے اتارے ہیں. جنگ میں فوجی جو جوتے پہنتے ہیں نا اس کے اونچے تسمے ہوتے ہیں یہاں گھٹنوں تک. ہاں کیونکہ ریگستان میں جنگ تھی نا، اب وہ لمبے لمبے جوتے فوجیوں والے اتارے. ان کے تسموں کو کھول کر دونوں جوتوں کو آپس میں باندھا. بیچ میں تسمہ، ایک جوتا ادھر لٹک رہا تھا ایک ادھر. اب ایک بار اپنے ہی ہاتھوں سے اسے اٹھا کر جوتوں کو گلے میں ڈالا.
انتہا کی ہے ہر نے. اور وہ حسین نے کیا کیا ہے بس یہ سنو، کوئی اس سے آگے کا منظر نہیں اور وقت کم ہے. ایک بات چل رہا ہے، حسین دیکھ رہے تھے. حسین نے کہا عباس بہت دنوں کے بعد کوئی مہمان آ رہا ہے. حسین کو غریب کہنے والوں آؤ آج بتاؤں غربت حسین ہے کیا. کہ عباس بہت دنوں کے بعد کوئی مہمان آ رہا ہے، دیکھ جا کے کہیں سے کچھ پانی. بس عزادار ہو. ایک بار کہا علی اکبر جی بابا آگے بڑھو، ہور کے بیٹے کا استقبال کر. عباس آگے بڑھو، ہور کے بھائی کا استقبال کرو. حسین بلا تشریف مڑے. کہا حبیب قریب آ میرے. حبیب آیا. کہا حبیب آگے جاؤ، ہور کا استقبال کر. حسین نے خود آگے بڑھ کے ہور کے غلام کو گلے سے لگا، اپنے ہاتھوں سے ہور کے گلے سے وہ جوتے اتار رہا ہے. ہور نے جیسے ہی دیکھا جلدی سے لپک لیا. مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تجھے حسین آزاد کر رہا اور تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے اور تو آزاد ہے. کہا مولا کیا کروں دل کی تسلی نہیں ہوتی. کہا میں نے معاف کیا. کہا مولا کسک نہیں جا رہی. کہا میرے نانا نے معاف کیا، میرے بابا نے معاف کیا اور اللہ کے ہاں تیرا بڑا مقام ہے. کہا مولا اس دل کا کیا کروں، بڑا مضطرب ہے. اب جملہ سنو گے جو ماتم کرنے آئے ہو. اتنا کہنا تھا اور میں دیکھا دو شہزادے خیمے سے نکلے ہیں، دوڑتے ہوئے قریب آئے ہیں. آگے کہتے ہیں چچا اور اماں سلام. آج رکھو میں آج رکھو بس حوصلے سے آخری جملہ. چچا اور اماں سلام کہہ رہی ہے، منہ سر پیٹا. اللہ یہ وقت آ گیا، حق آزادیاں غلاموں کو سلام. مولا بس رن کی اجازت دو، لیکن چاہتا ہوں اپنے سامنے بیٹے کو لڑتا دیکھو. حسین نے اجازت دی ہے. علی ابن الحر میدان میں گیا، بڑا لڑا تھا، بڑی جنگ کی ہے. پانی پی کے آیا تھا نا، ہے نا، سیراب تھا، بڑی جنگ کی. لیکن جب زین چھوڑنے لگا ایک بار علی ابن الحر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور باپ سے مخاطب کر کے کہا بابا گواہ رہنا، آپ کا کیا وعدہ پورا کیا. عزاداروں بس اتنا کہنا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم مقتل کی طرف چلا. ایک ہاتھ شانے پہ آیا ہے اور مڑا تو دیکھا حسین روک رہا تھا اور میں ہاتھ جوڑے. کہا مولا بڑا کٹھن وقت ہے، جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ کو آخری وقت بلا رہا ہے. کہا مولا اس وقت جانے دے. حسین نے کہا اور رک جا، شریعت نہیں جانتا، بوڑھا باپ جوان کے لاشے میں نہیں جاتا.